السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین کے سبق نمبر 2 میں ہم نے انذرتہم میں جو مشہور قراءات تھیں ان کو پڑھا تھا۔ ایک طالبہ کی طرف سے سوال آیا ہے کہ اس لفظ میں جو مشہور قراءات ہیں تفسیر میں جن کا ذکر آیا ہے ان کی ادائیگی سے وضاحت فرماتے۔ آیت نمبر 6 سے ہم نے اپنے سبق کا آغاز کیا تھا۔ اس انذرتہم میں مشہور 5 قراءات ہیں جن میں سے یہ مفسر علامہ جلال الدین سیوطی کی عبارت میں ہمیں 4 مشہور قراءات کا اشارہ ملتا ہے۔ کتاب نکال لیجئے، ہم کتاب سے ہی ان مشہور جو قراءات ہیں 4 قراءات ہیں، ہم پہلے ان 4 قراءات کو ادائیگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، لفظ میں آ جائے انذرتہم بتحقیق الحمزتین۔ اس وضاحت کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو جو اصطلاحات ہیں، یہ چونکہ مسئلہ قراءت کا ہے تو قراءت کی 2 حمزہ کے اجتماع کے وقت جو اصطلاح استعمال ہوتی ہیں ان کو یعنی مختصراً بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اگر ان اصطلاحات کی تعریف سمجھ لیں تو تسہیل، ابدال اور تحقیق کے متعلق ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے 2 حمزہ قرآن مجید میں 2 حمزہ جب جمع ہو جائیں وہاں پر 4 طرح کے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے تحقیق، دوسرا ہے ابدال، تیسرا ہے تسہیل، چوتھا ہے حذف۔ ہم چونکہ اس لفظ میں حذف نہیں ہے، کسی بھی قراءت میں حذف نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہم تحقیق کیا ہے اس کی تعریف، تسہیل اور اسی طرح ابدال، اس کو پہلے سمجھ لیں پھر ہم ان قراءات کی طرف آتے ہیں۔ تحقیق حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کا نام ہے۔ حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کرنا جس میں ساتھ ساتھ اس کو صفات کا لحاظ کرتے ہوئے رخوت اور شدت والی صفات جو حمزہ میں پائی جاتی ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا اور سختی سے ادا کرنا، اسی کا نام تحقیق ہے۔ حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ اب حمزہ کا مخرج ہے اقصی حلق۔ اقصی حلق سینے سے ملا ہوا گلے کا حصہ۔ حمزہ کا مخرج ہے اقصی حلق، سینے سے ملا ہوا گلے کا حصہ۔ اس مخرج سے حمزہ کو ادا کرنا صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور صفات اس میں جو موجود ہیں وہ رخوت بھی ہے، شدت بھی ہے۔ رخوت اور شدت کے اندر جھٹکا اور یعنی سختی ہے، نرمی نہیں بلکہ سختی ہے۔ تو
ایک مطلب ہوا تحقیق، یہ ہم نے اس کی تعریف دیکھ لی، تحقیق کی تعریف۔ دوسرا قاعدہ ہے تسہیل کا، دوسرا قاعدہ ہے تسہیل کا۔ تسہیل کا مطلب یہ ہوتا ہے حمزہ کو اپنے مخرج سے مکمل ادا نہ کیا جائے، بلکہ حمزہ کی حرکت کے مناسب جو حرف علت ہو اس کے مخرج اور حمزہ کے مخرج کے درمیان سے ادا کیا جائے۔ دوبارہ سن لیں، تسہیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا نہ کیا جائے، بلکہ حمزہ پر جو حرکت ہے اس کی مناسبت سے حرف علت کے مخرج اور حمزہ کے مخرج کے درمیان سے ادا کیا جائے۔ یہاں پر یہ ہے تسہیل کا مطلب، تحقیق اور تسہیل۔ تیسرا قاعدہ جو لگتا ہے دو حمزہ جب جمع ہو، وہ تیسرا قاعدہ لگتا ہے ابدال۔ ابدال کا مطلب ہے حمزہ ثانیہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق بدل دینا، ما قبل کی حرکت کے مطابق اس کو حروف مدہ سے بدل دینا، حروف مدہ سے بدل دینا۔ ما قبل اگر زبر ہے تو الف سے، زیر ہے تو یا سے، پیش ہے تو واو سے بدلنا، اسی کو ابدال کہتے ہیں۔ دوبارہ میرے یہ جو میں نے بات تشریح کی ہے اس کا خلاصہ اور حاصل سمجھ لیں۔ دو حمزہ جب جمع ہو تو چار قاعدے لگتے ہیں، تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف۔ حذف چونکہ اس لفظ میں حذف والی قرات نہیں، ہم اس کو پڑھتے، تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ تحقیق کی تعریف یہ ہے کہ دونوں حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، ساتھ یعنی کمال ادائیگی ہو صفات کی رعایت کرتے ہوئے، جس میں رخوت اور شدت یعنی اس لفظ کے اندر سختی ہو۔ یہ ہے حمزہ میں تحقیق۔ دوسرا قاعدہ لگتا ہے تسہیل کا، تسہیل کہتے ہیں حمزہ کو اس کے مخرج سے مکمل ادا نہ کیا جائے، بلکہ حمزہ کی حرکت کے مناسب حمزہ کو اس کی حرکت کے مناسب حرف علت کے مخرج اور حمزہ کے مخرج کے درمیان ادا کیا جائے۔ تسہیل کا مطلب یہ ہوا۔ تیسرا جو قاعدہ لگتا ہے وہ ابدال۔ ابدال کا مطلب حمزہ ثانیہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدلنا ابدال کہلاتا ہے۔ ماقبل زبر ہے تو الف، ماقبل زیر ہے تو یا، ماقبل پیش ہے تو واو سے بدلنا، اس کو کہتے ہیں ابدال ثانیہ۔ امید ہے، توقع ہے آپ نے یہ بات یہاں تک سمجھ لی ہوگی۔ اب آگے ہم قراءات جو مشہور قراءات ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تسہیل کو آسان دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنا۔ حمزہ کو تحقیق یعنی حمزہ کو اس کے مخرج سے مکمل نہ ادا ہو اور نہ اس حمزہ کو مکمل حرف مدہ سے بدلنا ہو، اس کے درمیان والی حالت سے اس کی ادائیگی تسہیل کہلاتا ہے۔ اور یہ روایت حفص میں ایک لفظ ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں آپ دیکھیں تو اس میں حمزہ ثانیہ میں تسہیل ہے، اور وہ لفظ ہے اعجمی و عربی، اس میں حمزہ ثانیہ میں تسہیل ہے۔ تو اب ہم قراءات مشہورہ کی طرف آتے ہیں۔ پہلی قراءت ہے جس کو مفسر علامہ جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا بتحقیق الحمزتین کے ساتھ۔ یہ قراءت ہے کوفیین کی، امام عاصم، امام حمزہ، امام کسائی۔ عاصم، حمزہ، کسائی یہ
جو امام ہیں ان اماموں کو کوفی کہا جاتا ہے۔ یہ کوفیین کی قرأت ہے، یہ دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس قرأت کی ادائیگی یوں ہوگی، أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم، یہ ہے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا۔ دوسری جو قراءت ہے ابدال ثانیتی الفن سے، جس کا ذکر کیا، حمزہ ثانیہ کو الف سے بدل کر پڑھنا، یہ قراءت ہے امام نافع کے شاگرد ورش کی۔ یہ ورش کی قراءت ہے حمزہ ثانیہ کو الف سے بدل کر پڑھنا، یعنی حمزہ ثانیہ کو ما قبل حرکت کی مناسبت سے الف سے بدلا، اور یوں پڑھا جائے گا، اس کی ادائیگی یوں ہوگی، انذرتہم انذرتہم، یعنی حمزہ ثانیہ کا جو وجود ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کو مکمل الف سے بدلا، اور یوں ہم نے پڑھا انذرتہم انذرتہم، مکمل طور پر حمزہ کو الف سے بدلنا۔ یہ دوسری قرأت ہو گئی۔ تیسری قرأت یہ ابو عامر بصری اور ابن کثیر کی ہے، یہ بصری اور مکی کی قرأت ہے، وہ قرأت دیکھ لیں، وَتَسْهِيلِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرَى، یہاں تک یہ قرأت تیسری قرأت مشہور ہے۔ یہ قرأت کیا ہے؟ حمزہ ثانیہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھنا ایک، اور دو، اور حمزہ مسہلہ اور حمزہ کے درمیان الف کو داخل کرنا، یعنی حمزہ ثانیہ کی تسہیل اور ادخال الف۔ یہ قرأت ہے ابو عامر بصری اور ابن کثیر مکی۔ مکی بصری کی قرأت ہے حمزہ ثانیہ کی تسہیل اور ادخال الف۔ اس کی ادائیگی یوں ہوگی، یعنی حمزہ ثانیہ کو ہم اپنے مخرج سے مکمل طور پر ادا نہیں کریں گے اور نہ ہی حمزہ ثانیہ کو الف سے بدل کر پڑھیں گے، تو ہم اس کو یوں الف بھی داخل ادخال الف بھی کریں گے، تو یوں اس کی ادائیگی ہوگی، انذرتہم انذرتہم، یعنی کہ الف کا ادخال ہوگا، اس میں مد نہیں ہوگی، ادخال الف ہوگا اور حمزہ ثانیہ کی تسہیل ہوگی۔ انذرتہم انذرتہم، یہ قرأت ہے ابو عامر بصری کی اور ابن کثیر مکی کی، یہ تیسری قرأت ہے۔ چوتھی قرأت وہ ترکیہ سے، جس کی طرف اشارہ کیا، ترکیہ بین السطور، کیا اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ چوتھی قرأت ہے کہ ترک تسہیل کے ساتھ، ترک تسہیل کے ساتھ مع ادخال الف، ترک تسہیل مع ادخال الف، اور یہ قرأت ہے ابن عامر شامی کی۔ ہشام ابن عامر شامی کی قرأت ہے ادخال الف بغیر التسہیل، ترک التسہیل، یعنی ہم دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے مگر ادخال الف، یوں ہم پڑھیں گے انذرتہم، ادخال الف بھی کیا اور دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھا۔ یہ قرأت ابن عامر شامی کے شاگرد ہشام کی قرأت ہے۔ یہ مشہور قرأت 5 ہیں جن کو امام علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی اس عبارت میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 4 اشارہ ملتا ہے 4 مشہور قرأت کا۔ امید ہے آپ کو آج کے اس سبق کی وضاحت سے سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کو سوال کا حل مل چکا ہوگا۔ سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور تحقیقی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم خود بھی اس سے استاد کو بھی، پڑھانے والے کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سوال سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ اس موقع اور اس جگہ پر ہمارے بیان کرنے میں کیا کمی رہ گئی ہے۔ اس کو آپ کے سوال سے ہمیں اپنے تدریس کی کمزوریوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اس لیے سوال آپ کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انما شفاء العی السؤال، کہ جہالت کی جو دوا ہے وہ سوال کرنا ہی ہے۔ اور خود قرآن میں ذکر ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے سوال کیا کرو۔ تو اس لیے سوال کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک قول بھی ہے کہ یعنی کہ سوال کو نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔